ہم ایسی ہر اس ترمیم کے ساتھ ہیں جو کہ رول آف لا کی بات کرتی ہے، جو کہ سپریمیسی آف لا کی بات کرتی ہے، مساوات کی بات کرتی ہے اور تمام پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ یہ آئین اب 1973 کا متفقہ آئین نہیں رہا، بلکہ پنڈی، لاہور اور لاڑکانہ کے مفادات کی انشورنس پالیسی بن چکا ہے۔ ایک چوری شدہ مینڈیٹ والی حکومت جو 17 نشستوں کے ساتھ اقتدار میں آئی، اب 27ویں ترمیم لا کر آئین سے کھیل رہی ہے۔ کوئی بھی وکیل یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ کمزور ہو اور عدلیہ کا اختیار لے کے ایگزیکٹو کو دیا جائے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئین کوئی صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترمیم نہ ہو سکے، مگر ایسی ترمیم جو ملک و قوم کے مفاد میں ہو۔ پاکستان تحریک انصاف ایسی کسی بھی ترمیم کو سے اختلاف نہیں کرتی جو اس ملک کے قوم کے مفاد میں ہو، مگر اگر کوئی بھی ترمیم قوم کے جذبات اور مفادات کی ترجمانی نہیں کرتی، بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہے، لوگوں سے یہ حق چھینتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندوں کو چنیں، اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کا بیڑا غرق کرتی ہے، کوئی بھی ترمیم تمام اداروں کو کرپٹ بناتی ہے اور کرپشن کو پروموٹ کرتی ہے، اس ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو پاکستان تحریک انصاف ایسی ہر ترمیم کو مسترد کرتی ہے۔ ہم ایسی ہر اس ترمیم کے ساتھ ہیں جو کہ رول آف لا کی بات کرتی ہے، جو کہ سپریمیسی آف لا کی بات کرتی ہے، مساوات کی بات کرتی ہے اور تمام پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا پس منظر یہ ہے کہ یہ موجودہ پارلیمنٹ جو یہ ترمیم پاس کرنے جا رہی ہے، 2008 کے بعد سے سب سے کم نمائندہ پارلیمنٹ ہے، یعنی 17 سیٹوں والی جماعت۔ 2024 کے انتخابات جن کے نتیجے میں یہ حکومت بنی، ان پر اندرونی اور بیرونی دونوں مبصرین نے سنگین سوالات اٹھائے۔ اندرونی مبصرین جیسے پتن نے جب دھاندلی کو بے نقاب کیا تو ان کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے اور بند کروا دیے گئے۔ بیرونی مبصرین جیسے کامن ویلتھ نے اپنی نومبر 2024 کی رپورٹ کو تقریباً 1 سال تک چھپائے رکھا اور اس کے بعد ان کو پبلش کرنا پڑا لیک ہونے کے بعد، جبکہ اندرونی یورپین یونین نے بھی اپنی الیکشن ایکسپرٹ مشن رپورٹ کو جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس رپورٹ میں ایسا کیا تھا۔ آزاد عدلیہ جعلی سیاسی نظام کے لیے خطرہ بنی، اس لیے اسے تابع کرنے کی کوشش ہوئی۔ الیکشن ٹریبیونلز بدل دیے گئے، مرضی کے جج لائے گئے اور مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دینے والے جج کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے آئینی ترمیم کی گئی۔ 27ویں ترمیم کے اہم پوائنٹس اور پاکستان تحریک انصاف کے خدشات یہ ہیں کہ 27ویں ترمیم کے تحت عدلیہ پر مزید کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے کی تجویز ہے، جس میں 7 ججز ہوں گے اور ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال رکھی گئی ہے، یعنی 65 سال سے، جو کہ اوریجنل تھی اس سے بڑھا کے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے سپریم کورٹ محض اپیلیٹ کورٹ میں تبدیل ہو جائے گی اور فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ میں عدلیہ کی حیثیت کمزور ہوگی۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ترامیم شخصیات کے لیے ہیں، ملک و قوم کے لیے نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا، ہر قسم کی استثناء حاصل ہوگی، اور یہاں تک کہ صدر صاحب کے لیے بھی یہ ترمیم آ گئی کہ صدر کو بھی ہر قسم کے سول اور کرمنل کیسز سے تا حیات استثناء مل جائے گا۔ یہ سب آئین کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ اب آتے ہیں ریسٹوریشن آف ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی طرف، یعنی ان کی بحالی۔ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ یہ نظام برٹش دور سے چلا آ رہا تھا، جہاں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس ایڈمنسٹریٹو اور جوڈیشل دونوں اختیارات تھے۔ مشرف نے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت اس کو ختم کیا اور اختیارات جوڈیشل میجسٹریٹ کو منتقل کیے۔ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی سے ریسٹوریشن اور سیپریشن آف پاورز کی خلاف ورزی ہوگی، جس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی، سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوگا اور لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کا خطرہ بڑھے گا۔ آئینی ترمیم کے تحت ہائی کورٹ کے ججوں کو ان کی مرضی کے بغیر بھی دوسرے صوبوں یا عدالتوں میں ٹرانسفر کیا جا سکے گا اور انکار پر جبری ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 200 میں جج کی رضامندی کے بغیر تبادلہ ایگزیکٹو کے اثر میں اضافہ کرے گا۔ جب جج پالیسی کے مطابق بدلے جائیں گے تو عدالت اور تھانے کا فرق مٹ جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کو صدر وزیر اعظم کی سفارش پر مقرر کرے گا، یعنی یہاں بھی ایگزیکٹو کی خواہشات۔ این ایس سی ایوارڈ طے کرتا ہے کہ وفاقی آمدنی میں صوبوں کا حصہ کتنا ہوگا۔ 18ویں ترمیم
کے بعد صوبوں کو 57.5% اور وفاق کو 42.5% حصہ ملتا ہے، جو آرٹیکل 160(a)(3) کے تحت آئینی تحفظ رکھتا ہے۔ یعنی نیا ایوارڈ تاخیر کا شکار ہو تو پرانا فارمولہ برقرار رہتا ہے، مگر اس مجوزہ ترمیم کے تحت اس تحفظ کو کمزور یا ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے وفاق کو اختیار مل جائے گا کہ صوبوں کا حصہ قانون یا ایگزیکٹو فیصلے سے کم یا ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انتظامی بنیادوں پر صوبوں کو فیڈرل یونٹس میں تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو صوبوں کے درمیان تنازعات کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ ترمیم ہمیں برٹش کالونیل رول کی دور کی غلامی کی طرف واپس دھکیل رہی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز جو انصاف پسند اور آزادانہ سوچ رکھتے ہیں، انہیں زبردستی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کیا جا سکے گا۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور ہائی کورٹ دونوں طاقتور طبقے کے تابع اور نامعلوم افراد کے رحم و کرم پر آ جائیں گے۔ یہ آئین اب 1973 کا متفقہ آئین نہیں رہا، بلکہ پنڈی، لاہور اور لاڑکانہ کے مفادات کی انشورنس پالیسی بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں قانون نہیں بنتے، بلکہ خواہشات کو قانونی شکل دے دی جاتی ہے۔ ایک چوری شدہ مینڈیٹ والی حکومت جو 17 نشستوں کے ساتھ اقتدار میں آئی، اب 27ویں ترمیم لا کر آئین سے کھیل رہی ہے۔ 27ویں ترمیم دراصل طاقت پر قبضے کی سازش ہے۔ ججوں کی عمر بڑھانے، منتقلی کے اختیارات دینے اور حکومت کے پسندیدہ جج تعینات کرنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی، جمہوریت اور سول بالادستی کے تابوت میں ایک آخری کیل ہے۔ پی ٹی آئی نے اسے ذاتی مفاد پر مبنی، غیر آئینی اور متنازع اقدام قرار دیا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں، وکلاء، صحافیوں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ اس آئین دشمن منصوبے کے خلاف متحد ہو جائیں۔ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں کابینہ کا اجلاس بلانا اس اجلت الخوف کو ظاہر کرتا ہے کہ حکومت ہر قیمت پر یہ ترمیم منظور کروانا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ ترمیم جمہوریت نہیں بلکہ سپر اسٹیٹ کے قیام کا اعلان ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، آئین قوم کی روح ہے اور روح کی بار بار جراحی قوم کو کمزور کرتی ہے۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ اب یہ جو بل پیش کیا ہے وہ بھی ایک ہمارے وکیل صاحب نے پیش کیا ہے، سب جانتے ہیں، جو لا منسٹر ہیں اعظم وزیر کارٹ صاحب۔ جب انہوں نے بل پیش کیا تو انہوں نے ایک ریزن اور آبجیکٹ بتایا۔ انہوں نے کہا جی ریزن اور آبجیکٹ یہ ہے، پاکستان بار کونسل، پروینس بار کونسل مطلب جیسے پنجاب کی ہے پنجاب بار کونسل، اور مختلف بار جو جیسے ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان ہے، یہ دوسری بار، ان کی آبجیکٹ اور ریزن ان کی ڈیمانڈ پر جو ہے یہ جو فیڈرل کورٹ کا اور یہ بتایا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے، یہ بل پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی بار نے ان کو کوئی نوٹس یا کوئی ایسا ریزن یا آبجیکٹ بھیجا ہے تو وہ شو کرائیں۔ یہ وکلا کمیونٹی ساری ملتان کیا پورے پاکستان کی یہ 27th کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ کی جا رہی ہے اس کے خلاف ہے، جو قانون کے متضاد ہے۔ کوئی بھی وکیل یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ کمزور ہو اور عدلیہ کا اختیار لے کے ایگزیکٹو کو دیا جائے۔ تو جو آبجیکٹ اور جو ریزن پیش کیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو وہ بھی جو ہے وہ غلط بیانی کی گئی ہے منسٹر صاحب نے جو کی ہے۔ وکلا صرف وہ نو ڈاؤٹ وہ بھی وکیل ہی ہیں ہمارے بھائی، تو میجورٹی جو وکلا ہیں وہ جو ہے 27th امینڈمنٹ کے خلاف